اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ النساء آیت 87 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ بے شک اللہ تو وہی پروردگار ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں۔ وہ تم کو قیامت کے دن جس میں ذرا بھی شک نہیں ضرور اکٹھا کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔ نہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہیں، دو گروہ ہو رہے ہو، نہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ مسلمانوں، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو، ایک موافق اور ایک مخالف؟ حالانکہ خود اللہ نے ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کی عقلوں کو الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے تم اسے راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ اللہ نے جس کو گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اس کے لیے تم میں سے کوئی شخص راستہ نکال ہی نہیں سکتا۔ بے شک اللہ جس کو گمراہ کر دے اور جس پر اللہ اپنا عذاب نازل کر دے کوئی اس کو راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تو بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کے خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھو۔ ان لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح وہ کافر ہو گئے تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ بس جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ اس سے بھی منہ موڑے تو انہیں گرفتار کرو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ بے شک جو ہمارا ایمان کو خراب کر دیں وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے دشمن، ہمارے دشمن۔ خیر، یہ اس وقت کی بات تھی، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنے قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہارے جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی، مگر جو لوگ کسی ایسے قوم سے جا ملیں کہ تم سے اور ان سے صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہے یا تم سے جنگ کرنے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آئے ہوں تو انہیں آزار نہ پہنچاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غلبہ دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑ پاتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے نہ لڑیں
اور تمہارے پاس صلح کا پیغام دیں تو تمہارے لیے ان لوگوں پر عذاب پہنچانے کی خدا نے کوئی سبیل نہیں نکالی، یعنی کہ ان کو عذاب نہ پہنچاؤ۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کے بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پالو۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی۔ عنقریب تم کچھ ایسے اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی جھگڑے کی طرف بلائے گئے تو اس میں اوندھے منہ کے بل گر پڑیں۔ پس اگر وہ تم سے نہ کنارہ کشی کریں اور نہ تمہیں صلح کا پیغام دیں اور نہ لڑائی سے اپنا ہاتھ روکیں، پس ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح غلبہ عطا فرمائی ہے۔ بے شک بے شک بے شک ایسے لوگ منافق ہیں۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہارے دشمن قوم کا ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازمی ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کا لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک اور کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ کسی مومن کو جان سے مار ڈالے، مگر دھوکے سے قتل کیا ہو تو دوسری بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو دھوکے سے بھی مار ڈالے تو اس پر ایک ایماندار ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا اور مقتول کے قرابت داروں کو خون بہا دینا لازم ہے، مگر جب وہ لوگ معاف کریں، پھر اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو وہ جو تمہارے دشمن کافر حربی ہیں اور خود قاتل مومن ہیں تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا، اور اگر مقتول ان کافر لوگوں میں کا ہو جن سے تم سے عہد و پیمان ہو چکا ہے تو قاتل پر وارث مقتول کو خون بہا دینا اور ایک بندہ مومن کا آزاد کرنا واجب ہے۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کو نہ پائے تو اس کا کفارہ اللہ کی طرف سے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ خوب واقف کار اور حکمت والا ہے۔ بے شک اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے مار ڈالے، غلام کی آزادی وغیرہ اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ نے اپنا غضب ڈھایا ہے اور اس پر لعنت کی ہے، اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔
اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بے شک اے مسلمانوں، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا سفر کرو تو کسی کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ اچھی طرح جانچ کر لیا کرو کہ جو شخص اظہار اسلام کی غرض سے تمہیں سلام کرے تو تم بے سوچے سمجھے نہ کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم وقت دنیاوی آسائش کی تمنا رکھتے ہو، مگر اسی بہانے قتل کر کے لوٹ لو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی ہے تو اللہ کے یہاں بہت سی غنیمتیں ہیں۔ مسلمانوں، پہلے تم خود بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ بے کھٹکے مسلمان ہو گئے۔ غرض خوب چھان بین کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے ہر کام سے خبردار ہے۔ بے شک اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں، ہے نا، دونوں مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑی اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ بے شک معذور لوگوں کے سوا جہاد سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے۔ اگرچہ اللہ نے سب مسلمانوں سے خواہ جہاد کرے یا نہ کرے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، مگر غازیوں کا کھانا نشینوں پر عظیم ثواب کے اعتبار سے اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یعنی اپنی طرف سے بڑے درجے اور بخشش اور رحمت عطا فرمائے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ بے شک جن لوگوں کی قبض روح فرشتے نے اس وقت کی ہے کہ دارالحرب میں پڑے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور فرشتے قبض روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت غفلت میں تھے، تو وہ معذرت کے لحاظ میں کہتے ہیں کہ ہم تو روئے زمین میں بے کس تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی سی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے، پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو مرد صدق اللہ العظیم۔